پیغمبر موجود ہے، وحی اور شریعت کے بننے کا زمانہ ہے، کہ اللہ اپنے پیغمبر کو نہ بتا دیتا کہ یہ نمبرنگ غلط ہو رہی ہے، ٹھیک کروائیے، کہ پہلے ابو بکر پھر عمر پھر عثمان، اس کے بعد خاموش۔ اکثروں بیشتر احادیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہیں جن میں یہ بات موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اور ابو بکر اور عمر اور عثمان۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، احد پہاڑ مدینے میں ہے، جو مدینہ گیا ہے اس نے احد پہاڑ دیکھا، لمبا چوڑا، لمبائی میں بھی مثال ہے، چوڑائی میں بھی مثال ہے، اونچائی میں بھی مثال ہے۔ نئی تحقیق میں کہا جا رہا ہے کہ یہ احد پہاڑ سونے کا، بڑی دنیا نے کوششیں کی ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کام کرنے دیں، لیکن ان کو کام نہیں کیا جو ہے وہ کرنے دیا جا رہا۔ اور یہ حدیث کو آپ نے سنی ہے صحیح بخاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کہا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں کہ احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیتے ہیں، کہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، گھر چھوٹے بڑے ہو جائیں گے، معاملات سب کلیئر ہو جائیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی نے کیا پسند فرمایا تھا؟ ایسا جب آتا ہے تو ساتھ بہت کچھ لے کے بھی آتا ہے اور بہت کچھ چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو اپنے لیے اور اپنے صحابہ کے لیے سونے کا بننا پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے وہ آپ کے اپنے اختیاری تھے، اگر چاہتے تو سونے کا بن جاتا، وہ پہاڑ بھی کھاتے رہتے، ہم بھی کھا لیتے، ختم نہ ہو اتنا بڑا پہاڑ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اس کی مثال آپ اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب جن کے پاس تھا نہیں کیا تھے، اگر اب اللہ نے دے دیا تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے، اصلیتیں ظاہر ہوگی۔ احد پہاڑ مدینے میں ہے اور اس کے دامن میں ایک جنگ ہوئی تھی، اس پہاڑ کی وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ احد ہے، جو سن 3 ہجری میں ہوئی۔ اس پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، کتنا اونچا پہاڑ ہے، اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قوی تھے۔ ابو بکر بھی چڑھے، عمر بھی چڑھے، عثمان بھی چڑھے رضی اللہ عنہ۔ پہاڑ میں تھوڑی سی حرکت آئی، آپ نے اپنا قدم مبارک اٹھایا اور پہاڑ کے اوپر رکھتے ہوئے، مارتے ہوئے، پہاڑ کو جیسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اس کو کیا احد ہلنا بند کر دے، اس حرکت کو بند کر دے، اور اس بات کو دیکھ، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيًّا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، وَصِدِّيقًا، اور اس صدیق کھڑا ہے، وَشَهِيدَيْنِ، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں دیکھی، زندگی میں دی۔ شہیدین سے مراد کون ہے؟ عمر اور عثمان ہے رضی اللہ عنہما، اور صدیق سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح آپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دن میں نے اپنے گھر میں وضو کیا اور میں نے کہا کہ آج کا سارا دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا ہے، ساتھ ہی گزارنا ہے، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں گھر میں گیا، پتہ لگا آپ گھر میں نہیں ہیں۔ جب آپ گھر میں نہیں ہوتے تھے تو اکثر آپ باغات میں جاتے تھے، پارکوں میں نہیں، پارکوں میں نہیں، پارکوں کے کہاں تھے؟ باغات، کھجور کے باغات تھے مدینہ کے اندر۔ آج کل بھی مالٹے کا باغ، سیب کا باغ، آلو کا باغ، خوبانی کا باغ، انگور کی بیلیں، باغ میں جا کے پتہ لگا گھر میں نہیں ہے تو باغ میں ہیں، پتہ لگا باغ میں چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں پر بیٹھے ہوئے تھے، میں جا کے پہلا سلام کیا، میں نے کہا اللہ کے رسول آج سارا دن میں آپ کا پہرے دار ہوں۔ تو میں گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤں، دیواروں کی، باغات کی دیواروں آڑ پاڑ لگی ہوتی ہے تاکہ پائے سے جانور وغیرہ اس کو خراب نہ کرے، باغ کا دروازہ کھڑے ہو گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی جتنی بھی غربت تھی، یہ رسول اللہ کے سسر تھے، پہلے غیر مسلمان ہونے والے تھے، پورا خاندان نبی کی خدمت میں کٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ محمد نہیں دے سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا
تشریف لائے، اجازت مانگی، کہا رک جائیے میں اجازت لے کے آتا ہوں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا ابو بکر آئے رضی اللہ عنہ، سلام کہہ رہے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا سلام کا جواب دیں اور ان کو کہیں آ جائیں اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دیں۔ داخل ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کنویں کے اوپر جو منڈیر بنی تھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہنے لگے جب میں گھر سے نکلا تھا تو میرا بھائی بھی گھر میں تھا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا بھائی بھی کہیں چلتا پھرتا ادھر آ جائے، جنت کی بشارتیں تقسیم ہو رہی ہیں، اور عام بشارتیں تو نہیں تھی، نبی کی زبان سے نکلی بات عام بات نہیں۔ لیکن دوسرے جو شخص ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کہا میرا سلام کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہیے کہ میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ یہ بھی سسر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گئے، کہا ان کو میرا سلام کہیے اور ان کو اجازت دے دیجئے اور ان کو کہیے کہ تمہارے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ وہ بھی اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ گئے کنویں کی منڈیر، جگہ ختم ہو گئی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ وہ جگہ اس لیے ختم ہو گئی، قبریں بھی اس طرح ہی بنی ہیں، تیسری جگہ نہیں تھی، 3 لوگ بیٹھے، چوتھی جگہ نہیں تھی۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میرے ذہن میں پھر آیا کاش میرا بھائی بھی ادھر آ جائے، اس کو بھی جنت کی بشارت مل جائے۔ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بھی کاروبار سکے تو میں نے اپنے سارے بچوں کو سیٹ کرنا ہے۔ تم نے نہیں سیٹ کیا، اب سیٹ کرنا تھا عقیدہ سکھاؤ، نمازی بناؤ، سیرت رسول پڑھاؤ، صحابہ کی طرف شاہ پہلو پڑھاؤ، صحابیات کی غیرت، عزت اور حمیت، اپنی بیٹی، بیوی، بہن ان کو پڑھاؤ۔ ابو موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ کاش بھائی آ جائے، لیکن پھر عثمان آئے رضی اللہ عنہ، اجازت مانگی۔ یہ کون ہے؟ یہ داماد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے گھر میں پیغمبر کی 2 بیٹے ہیں۔ علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہتے تھے کہ میں نے احادیث اور تاریخ کی کتابوں کے اوراق پلٹ پلٹ کر دیکھا ہے، جتنی مرتبہ بشارت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے کسی کو بھی نہیں ملی۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے گنتی کی ہے ان کو زبان رسالت سے 40 مرتبہ جنت کی بشارت، اس کے باوجود ان کا اللہ کے ساتھ تقوی کا کیا عالم تھا۔ قبر پہ کھڑے ہوئے تو رونا شروع ہو گئے، داڑھی گیلی ہو گئی، داڑھی گیلی وضو نہیں میں ہم سے نہیں ہوتی، داڑھی آنسوؤں سے تر بتر ہو جائے، گیلی ہو جائے، یہ کوئی عام بات نہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات بھی کہنا چاہوں گا، آپ بھی اپنے آپ ذرا پوچھئے کہ اس نیت سے کہ میرا دل نرم ہو اور مجھے آخرت یاد آئے، میں قبرستان کتنی دفعہ گیا۔ اسی نے کہا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، نہیں روتے آپ اتنا، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آخر اتنا روتے ہیں کہ داڑھی گیلی تر بتر ہو جاتی، کیا وجہ؟ کہنے لگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی منزل ہے، قبر پہلی منزل ہے، جو یہاں پہ پاس ہو گیا یعنی کامیاب ہو گیا، اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور جس کو یہاں پہ مشکل پیش آ گئی، جو یہاں سے نہ نکل سکا، وہ آگے مشکلات 40 مرتبہ جنت کی بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد خلیفہ ثالث، 2 ہجرتیں کرنے والے، 48 لاکھ مربع میل زمین کو، بر اعظموں کو اسلامی قلمرو میں شامل کرنے والے، قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہونے والے، پانی بند کر دیا گیا، ان کا کھانا بند کر دیا گیا، مسجد میں نہیں جانے دیا گیا، لیکن گھر کا عالم دیکھ لیجئے کہ قبر پہ کھڑے ہو کر روتے ہیں، بے خوف نہیں ہوئے۔ ان سے بہتر اور اچھی توحید کس میں سمجھی ہوگی؟ اسلام کے لیے کتنی قربانیاں، کتنی سخاوت۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت کی بشارت کا آ جائیں، جب وہ آئے تو کنویں کی جگہ ختم تھی، تو وہ پھر سامنے بیٹھ گئے، یہی
ان کی جو ہے وہ قبروں کی ترتیب بھی لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے، تو آپ لیٹے ہوئے ہیں، ابو بکر آئے، اجازت مانگی، اجازت ملی، سلام کیا، اپنی بات کی اور چلے گئے۔ عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجازت مانگی، سلام کیا، بات کی، چلے گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت مانگی، اجازت ملی، سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے پر صحیح ہو کے بیٹھ گئے۔ پہلے دو صحابہ جب آئے، ابو بکر اور عمر بیٹھے رہے، بات سنی، وہ چلے گئے، یہ بھی چلے گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، میں نے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابو بکر آئے آپ بیٹھے رہے، عمر آئے آپ بیٹھے رہے رضی اللہ عنہما، آخر کیا وجہ تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے تو آپ صحیح ہو کے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہ شخص جس سے اللہ کے فرشتے، جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیوں حیا کرتا ہوں؟ عثمان وہ شخص ہے، رجل تستحی منہ الملائکہ، عثمان وہ شخص ہے جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا، وہ احیاء امتی، عثمان میری امت کے سب سے حیا والے شخص سیدنا عثمان نے غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ نمبر لگایا کرتے تھے، اور یہ کچھ احادیث میں نے آپ کو سنائی ہے جن میں ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے تذکرے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، وعمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، وزبیر فی الجنہ، وسعد فی الجنہ، وسعید فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ عشرہ مبشرہ، عشرہ 10 مبشرہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی، اور بھی صحابہ اور صحابیات ہیں، لیکن ان یہ مشہور اس لیے ہیں کہ ان 10 صحابہ کے نام ایک ہی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے جنت کی خوشخبری اور بشارت سنائی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر محبت کرتے تھے اور اس قدر آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ آپ کی زبان سے بات بعد میں نکلتی تھی، پہلے پوری کرنے کے لیے کھڑے اور تیار ہوا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سیرت کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارا تقویٰ، ہماری سخاوت، ہمارا کردار اسی طرح ہو۔ بہت سارے اسلام دشمن، میں تو کہوں گا مسلمانوں کے اندر اختلافات پھیلانے والے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر پورے اسلام کو مشتبہ کرنے کی سازشیں کرنے والے، وہ یہ بات بھی پھیلاتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے قتل میں صحابہ کرام بھی شامل تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا محمد بھی شامل تھا۔ یہ بالکل غلط ہے، 100% جھوٹی باتیں۔ آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، ان جھوٹے اور کذاب لوگوں نے جنہوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے اس طرح کی باتیں پھیلائی ہیں۔ یورپ، مغرب، اہل کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیوں کرتے ہیں؟ کہ مسلمانوں کے دلوں کو درد پہنچے اور ان کو یہ بات کہی جائے کہ یہ ہے تمہارا پیغمبر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اپنے باطل ہتھ کنڈوں میں اور اپنی ناکام کوششوں کے ذریعے کم از کم اس مسئلے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں کم کر سکیں، نکال سکیں، ختم کر سکیں، بلکہ تحفظ ناموس رسالت بڑا ہے اور یہ اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک رکھی ہے۔
उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे ये बढ़ती चली जाएगी। और एक दूसरा तबका है वो हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की शख्सियत को मदऊन करा देने के लिए कभी कुछ बातें करके, क्योंकि सबसे पहले इस दीन को सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने सुना है, उनकी जात को मशकूक करार दे के कभी जालिम कभी गासिब कभी जो है वो इस तरह के गलत किस्म के जुमले और कलिमात कह के उनकी शख्सियत को मुसलमानों के दिलों में उनकी कदर कम करने का काम वो करते हैं। लेकिन जिस तरह वो नहीं कामयाब हुए तुम भी कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अबू बकर उमर उस्मान अली अहले बैत इनके अंदर फर्क करके और ये मंतकी बहसें करके मुसलमानों को सहाबा की शान के अंदर कमी के कलिमात कहलवाने वाले कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकेंगे और आज तक नहीं हो सके और इंशाअल्लाह नहीं हो सके। हल क्या है? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की सीरत को पढ़िए, सही बुखारी के अंदर मनाक़िब अबू बकर को पढ़े, मनाक़िब उमर को पढ़े, मनाक़िब उस्मान को पढ़े, मनाक़िब अली को पढ़े, आपको सबसे पता लगेगा कि अबू बकर के साथ अली का क्या रिश्ता था, उमर के साथ अली का क्या रिश्ता था, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत करने वाले सही बुखारी की हदीस के मुताबिक दूसरे शख्स सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो आइए इनकी जिंदगी को पढ़े, इनके हालात हम पढ़े। मैं आपको दावे से कहना चाहता हूँ अगर आप सिर्फ सही बुखारी के अंदर ही सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की जिंदगी के ऊपर जो अहादीस हैं वो पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी कि इन लोगों का नबी के साथ क्या ताल्लुक था, इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियां थी और इनकी आपस के अंदर कितनी मोहब्बतें थी। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हो गए तो अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं पीछे कंधे पर एक शख्स ऐसे हाथ रख के या मुंह रख के जैसे किसी कंधे पर बात कर रहा था और कह रहा था, उमर तुमने अपने बाद कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा जिसके अमल को मैं अपने लिए नमूना बनाऊं कि या अल्लाह मेरा अमल भी ऐसा हो। मेरी चाहत और ख्वाहिश हो कि मैं इस जैसे अमल के साथ अल्लाह के साथ मिलूं। आपने अपने बाद कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा। कहते जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ये बात क्या है? तो मेरा अजीज भाइयों, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं जिनके बारे में बड़ी साजिशें लोगों ने की। उन्होंने अपने माल से और अपनी हया से और अपने किरदार से इस्लाम को फायदा पहुंचाया। मिस्र से एक बंदा आया हज करने के लिए, उसने देखा कि बैतुल्लाह के सहन में एक बंदा बैठा हुआ है और लोग उसके पास आते हैं और चले जाते हैं। उसने पूछा ये कौन है? कहा ये अब्दुल्ला बिन उमर है। उसने कहा ये शेख कौन है? कहा ये जो लोग हैं ये कौन है? कहा कुरैशी। कहा क्या कर रहे हैं? कहा इनसे सवाल पूछते हैं मसले तो चले जाते हैं। उसने कहा अच्छा मैं भी कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। तो उसने आगे कहा आप अब्दुल्ला बिन उमर हैं? कहा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा पूछिए। कहा पहली बात ये बताएं कि जो लोग ओहद की जंग में भाग गए थे, ओहद की जंग में कुछ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम भाग गए थे, बताइए कि उनमें उस्मान थे। इमाम इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और दीगर अइम्मा ने कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल सही पाकीज़ा साफ सुथरा खाना छोड़ के हमेशा मक्खी की तरह गलत चीजें ढूंढते रहते हैं। अब इसके दिमाग में कोई बात थी, इसको कुछ नजर नहीं आ रहा था सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। कहता है ओहद की जंग में जो लोग भागे थे उनमें सैयदना उस्मान थे, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा थे। उसने कहा खुश हो गया कि मेरी बात पूरी हो रही है। उसने कहा
کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ بدر کی جنگ میں تھے؟ کہا نہیں، بدر کی جنگ میں نہیں تھے۔ اور خوش ہو گیا، اس نے کہا جو درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے تقریباً موت کے اوپر بیعت کی تھی 2 مرتبہ، کیا اس میں سیدنا عثمان تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس میں بھی نہیں تھے۔ کہتا ہے اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ اکبر کی بات ہے، جب انسان کے ذہن میں خرابی ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا ہوا انداز تھا کہ دفاع کرنا، اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرنا اور حقیقت سے آگاہ کرنا۔ یہ بات یاد رکھیے، جو آج آپ کے ساتھ کسی کے خلاف باتیں کر رہا ہے، یہ مت بھولیے کہ وہ کل کو آپ کے خلاف اس کے ساتھ بھی کرے گا، اس لیے اس کو کبھی میرے ساتھ مت کرو بات، میرے پاس ٹائم نہیں ہے عیدیں اور چوڑیاں سننے کا۔ غیبت اور چوڑیاں کو بند کرنے کا واحد راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ ہم سنیں گا، کرنے والا کس دیواروں سے تو نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بٹھایا، کہا سنو، احد کی جنگ میں جو لوگ بھاگ گئے تھے، اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ بات رہ گئی بدر کی۔ بدر کی جنگ میں جب جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بیمار تھی۔ آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو خود کہا تھا کہ آپ ان کی تیمارداری کے لیے رک جائے، بدر میں شریک ہونے والے کا اجر بھی ملے گا اور غنیمت کا حصہ بھی آپ کو ملے گا۔ اور باقی رہ گئی صلح حدیبیہ کی بات۔ وہ درخت کے نیچے جو 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی، مشرکین مکہ نے اپنا جو ہے وہ آپ دکھانا شروع کر دیا تھا، تو اہل مکہ کے نزدیک تمام صحابہ میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے معزز کوئی صحابی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مکہ کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور ادھر سے افواہ آ گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور اس بیعت کا ذکر سورۃ الفتح کے اندر بھی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے ہی ہاتھ کے اوپر رکھا۔ سب سے پہلے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ کہا اگر عثمان کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اور بندہ اہل مکہ کے نزدیک اتنا معزز ہوتا جتنی عزت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکے کے مشرک کرتے تھے، وہ قریشی ہاشمی کرتے تھے، وہ حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے والے کرتے تھے، کوئی نہیں تھا، صرف عثمان تھے بات کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے۔ جب ان کی شہادت کی یہ افواہ پھیلی تو آپ نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ اٹھایا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، یعنی جو میں کہوں گا وہ عثمان کرے گا، یہ عثمان کی بیعت ہے میری طرف سے۔ اور جب پتہ لگا کہ وہ افواہ تھی تو بات جو ہے وہ بیعت موت کی تھی، وہ وہیں پہ رہ گئی۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس بندے کو کیا کہا ان باتوں کو جو سوال تم نے پوچھے تھے، احد میں بھاگ گئے، بدر میں غائب ہو گئے، حدیبیہ کی جو بیعت تھی اس میں نہیں تھے، بیعت الرضوان، ان جوابوں کو ان سوالوں کے ساتھ نتھی کر کے اپنے ساتھ لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دفاع اور ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو دفاع کر سکیں گے۔ بس میں کیا بتاؤں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، کہ جنہوں نے ہر اعتبار سے اسلام کی خدمت کی اور اسلام کو اوپر لے کے گئے۔ مجھے اور آپ کو ان کی زندگی کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنانا ہے، اور اس کے مطابق اپنے بچوں کی اور اپنے گھروں کی تربیت کرنی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو بات میں نے کہی اور آپ نے توجہ کے ساتھ سنی، عمل کرنے کی مکمل اور پوری توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔